پرائم منسٹر نو دھیلے دا لفظ استعمال کرنے کا بڑا شوق ہے. دھیلے کا کچھ نہیں ہے جناب. میں یہاں کہوں گا دھیلے کا ڈالر, یہ کیونکہ یہ ڈالر والی سرمایہ کاری ہے, ہمیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دھیلے دے ڈالر دی تھوڑی سرمایہ کاری نہیں ہوئی. بتاؤ کون سی بڑی سرمایہ کاری لے کے آئے ہو. وہ فوڈ چین ایک میرے خیال میں وہ اس کی بات مثال دے رہے تھے البیک والی, وہ بہت بڑی پاکستان کی معیشت کے اندر کوئی اضافہ ہوا ہے, پتہ نہیں کوئی مٹیریلائز ہوا کہ نہیں ہوا اس تک نہیں آیا. صاحب یاد رکھیے گا کہ جو فورن کمپنیز پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ میں رجسٹر تھیں وہ مسلسل اپنے شیئرز بیچ رہی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کسان دشمن ہے وہ پاکستان دشمن ہے. فلانا ٹریکٹر لے لو سبسڈی کے اوپر, فلانا, اور وہ چیزیں کتنی مٹیریلائز ہو رہی ہیں وہ بھی تفصیل آپ کو ہم چند دنوں میں آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ وہ جو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں, مطلب ایکڑ کے اوپر 5,000 روپیہ جو ہے وہ کسان کو, یار آپ مطلب اور اس سے زیادہ بے عزت کرنے کا کوئی آپ کے پاس اور طریقہ کو نہیں ہے. بولے قلعے دے ہوتے تو 5,000 روپیہ جو ہے دے رہے ہو کسان نو. مسلسل گزرے ہیں, اس میں پاکستان کی معاشی گروتھ آبادی کی گروتھ سے کم ہوئی ہے. یاد رکھیے گا ان کی یہ پچھلے 3 سال کی جو معاشی گروتھ ہے پاکستان کی پاپولیشن کے حوالے سے. اچھا, اب جس کی وجہ سے اب اس کے ریپرکشنز بھی ہے, جس کی وجہ سے تاریخ کی بلند ترین بے روزگاری اور غربت کا سامنا ہے آپ لوگوں کو, اس وجہ سے یہ ان کے پچھلے 3 سالوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. ایم او یوز جو ہے وہ قبرستان لا چھڑیا انہوں نے, ادھر ایم او یو سائن کرو ادھر ایم او یو سائن کرو. کتنے ایم او یوز مٹیریلائز ہوئے ہیں, کتنے ایم او یوز ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں. ہمیں کبھی کوئی ایک پریس کانفرنس اس پہ کوئی پی ٹی آئی دے نال کوئی رولا ہوئے, صبح سے لے کے شام تک ایک بی بی بول دی ہے, پھر دوسری بول دی ہے, پھر ایک بابا اتھوں بولتا ہے, پھر دوسرا بولتا ہے, صبح سے لے کے شام تک. اور مجھے پتا ہے آپ تو دوست ہمارے چیزیں ہماری رپورٹ کرتے ہیں, مگر ان کی تو چلوائی جاتی ہے چینلز کے اوپر. وہ جس بندے نو کوئی جاننا نہیں, ویکھنا نہیں چاہتا, سننا نہیں چاہتا, انہوں بھی اسی گھنٹہ لائیو دیکھ رہے ہیں. کیا کریں, مجبوری ہے آپ لوگوں کی, چینلز کی مجبوری ہے, وہ چلاتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جنہیں کوئی سننا نہیں چاہتا, جن کے پاس, جن کو دیکھ کے لوگ ٹی وی جو ہے سوئچ کرتے ہیں, مگر ان کو. اچھا, دھیلے کا میں بار بار دھیلا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پرائم منسٹر نو دھیلے دا لفظ استعمال کرنے کا بڑا شوق ہے. دھیلے کا کچھ نہیں ہے جناب. میں یہاں کہوں گا دھیلے کا ڈالر, یہ کیونکہ یہ ڈالر والی سرمایہ کاری ہے, ہمیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دھیلے دے ڈالر دی تھوڑی سرمایہ کاری نہیں ہوئی. بتاؤ کون سی بڑی سرمایہ کاری لے کے آئے ہو. وہ فوڈ چین ایک میرے خیال میں وہ اس کی بات مثال دے رہے تھے البیک والی, وہ بہت بڑی پاکستان کی معیشت کے اندر کوئی اضافہ ہوا ہے, پتہ نہیں کوئی مٹیریلائز ہوا کہ نہیں ہوا اس تک نہیں آیا. جس اسٹاک مارکیٹ کے, وہ بھی تفصیل آپ کو مزمل بھائی بتائیں گے, جس اسٹاک مارکیٹ کے چرچے کیے جا رہے ہیں اور اسٹاک مارکیٹ میں یہ ہو گیا, اسٹاک مارکیٹ بھائی صاحب یاد رکھیے گا کہ جو فورن کمپنیز پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ میں رجسٹر تھیں وہ مسلسل اپنے شیئرز بیچ رہی ہیں. جو فورن یہاں پہ جن کی کمپنیز آپریٹ کر رہی تھیں وہ اپنے شیئرز بیچ کے پاکستان سے جا رہے ہیں. اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو پچھلے 3 سالوں کے اندر جو ہے وہ بھی وہ جا رہی ہیں, اور کیوں جا رہی ہیں, ان کی معاشی پالیسی کے حوالے سے. میں نے پشاور میں کوشش کی, میں بامر مجبوری وہاں پہ موجود ضرور تھا کہ میں وہاں پہ ریگولر پریس کانفرنسز کرتا رہتا, اور پچھلے 2-1 ہفتے پہلے میں نے جو پریس کانفرنس کی, ویسے تو میں نے آج سے 5-6 دن پہلے وہاں پریس کانفرنس کی, مگر ایک پریس کانفرنس میں نے کسانوں کے ساتھ کی, جس میں پنجاب کے کسان, جس میں سندھ کے کسان, جس میں کے پی کے کسان, بلوچستان سے نمائندگی وہ ہمارے دوست پہنچ نہیں سکے, ان کے ساتھ بیٹھ کے کی, اور جس میں نے گندم سکینڈل کے حوالے سے, گندم کے ریٹ کے حوالے سے, بجلی کے ریٹ کے حوالے سے, ڈی اے پی کے حوالے سے, یوریا کے حوالے سے بات کی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کسان دشمن ہے وہ پاکستان دشمن ہے. فلانا ٹریکٹر لے لو سبسڈی کے اوپر, فلانا, اور وہ چیزیں کتنی مٹیریلائز ہو رہی ہیں وہ بھی تفصیل آپ کو ہم چند دنوں میں آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ وہ جو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں, مطلب ایکڑ کے اوپر 5,000 روپیہ جو ہے وہ کسان کو, یار آپ مطلب اور اس سے زیادہ بے عزت کرنے کا کوئی آپ کے پاس اور طریقہ کو نہیں ہے. بولے قلعے دے ہوتے تو 5,000 روپیہ جو ہے دے رہے ہو کسان نو, کس لیے؟ اور پھر جو پالیسی آئی تھی وہ جتنا دے رہے تھے اتنا لے رہے تھے واپس. سو ان کو شرم نہیں آئی. اس پریس کانفرنس کے بعد بھی اگر آپ دیکھ لیں تو جو پاکستان کی کیش کراپس ہیں, جو پاکستان کی مین کراپس ہیں, اس میں بھی 13% جو ہے وہ گراوٹ آئی ہے. ہم ایگرو اکانومی ہے, ایگریکلچرل بیسڈ ہمارا جو ہے اکانومی ہے,
یہی ہماری بیک بون ہے. ہم اب کہتے ہیں کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں, ہمارا 70-75% علاقہ جو ہے وہ زرعی علاقہ ہے, اور یہ جو گورنمنٹ ہے یہ دیکھیں کہ یہ کسانوں کے ساتھ, کسان رو رہا ہے ہر جگہ کے اوپر. پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے, میں کہتا ہوں کہ ہر کسان ایک کہانی ہے. بچوں کے کھلانے کی روٹی کے پیسے نہیں ہیں, بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں, کھاد ادھار, بیج ادھار, اور اب وہ بیج کے پیسے واپس کرنے ہیں, کھاد کے پیسے واپس کرنے ہیں. جب کراپ آ رہی ہے تو پھر اس کے بعد جب وہ کراپ آتی ہے تو نہ کہ وہ کیش میں بیچ سکے, وہ بیچارہ بیج والے کو اور پیسٹی سائیڈز والے کو وہ کھاد کی وہ جو کراپ ہے وہ اس کی بوریاں اٹھوا کے اس کے پیسے میں کٹوا رہا ہے کسان. یہ ہو رہا ہے پنجاب میں. اتنے تسی کہنے ہو کہ جی یہ ایک مافیا ہے, ہم ان کے ہاتھوں سے بلیک میل نہیں ہوں گے. جو تمہارے ملک میں اناج اگا کے تمہارے بچوں کو روٹی کھلا رہا ہے وہ مافیا نہیں ہے, وہ واحد ایک ایسا جو ہے وہ طبقہ ہے جس کا توکل رب کے اوپر سب سے زیادہ ہے, اور جو کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کی ضروریات پوری ہو سکیں. اس کے باوجود آپ لوگوں کے کیا حالات ہیں, اور یہ آپ کیوں کر رہے ہیں کہ دوبارہ ایک سکینڈل ہو, کہ دوبارہ آپ کو جو ہے وہ گندم جو ہے امپورٹ کرنی پڑے, اور دوبارہ آپ کے جو ہے وہ کھانچے لگ سکیں. پچھلے کھانچے کا تو ابھی تک ہوا کوئی نہیں, کچھ نہیں ہوا, نہ کوئی ذمہ دار ٹھہرا, نہ کسی کو پکڑا, نہ کسی کو اٹھایا, نہ کسی کو بٹھایا. یہ ان کے حالات ہیں. پاکستان کو ان کی اس کسان دشمن پالیسیز نے, میں بالکل واضح کہنا چاہتا ہوں, فوڈ انسیکیور کر دیا ہے. اور اس سے بڑا ظلم جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ کوئی حکمران نہیں کر سکتا. وہی کر سکتا ہے جو فارم 47 کا جعلی حکمران ہوتا ہے, صرف وہی کر سکتا ہے. کمروں میں بیٹھ کے کسان کی پالیسیاں بنا دینا اور پھر اس کے بعد اوپر سے ان کو ٹیز کرنا, مطلب ہے کہ ان کو چڑھانا ایسی گفتگو کر کے کہ یہ بلیک میل کرتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. جب آپ ان کو آپ ریلیف دیں گے تو پوری اکانومی میں ریلیف آتا ہے. یہ اس طرح کا کمپیریزن دینا کہ اگر ہم نے ان کو ریٹ زیادہ دے دیا تو پھر کیا ہوگا جی, پھر آٹا مہنگا ہو جائے گا. وہ آٹا تو ویسے ہی مہنگا ہو جاتا جی, آٹا پھر مہنگا ہوگا. آپ نہیں دے رہے نا, آٹا پھر مہنگا ہوگا. پھر کون جواب دے گا؟ شوگر کا ریٹ آپ دیکھ لیں آج کل کیا ہے. گنے کی ملیں 200 روپے کلو ہو گیا ہے. یہ آج سے 3-4 دن پہلے 176 روپے کلو تھا. گنے کی ملیں جو ہیں وہ کسان کے ساتھ کیا کرتی ہیں, خصوصاً ان کی اپنی ملیں جو ہیں پنجاب میں, وہ اگر آپ ان کا ریکارڈ اٹھائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کسانوں کے ساتھ جو کیا کرتے ہیں. بات یہ ہے, ہمیں یہ کہتے ہیں کہ, اور ہم یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں بھارت تو ہمارا جو دشمن ہے سو ہے, مگر اگر یہ اندازہ کیا جائے کہ پچھلے 3 سالوں میں انہوں نے ہماری معیشت کا اور ہمارا کیا نقصان کیا ہے, ذرا اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیں. آپ میں سے بہت سے, میں تو اکانومی کا اس طرح ایکسپرٹ نہیں ہوں, مزمل بھائی آپ کو بتائیں گے, مگر آپ میں سے جو دوست اکانومی پہ رپورٹ کرتے ہیں, فائنانس پہ رپورٹ کرتے ہیں, ایکسپرٹس ہیں, وہ یہ بات زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. بہرحال ان سے ہمیں تو کوئی بھلائی کی امید نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ایک پڑھنا چاہتا ہوں, آپ کے ہی ایک رپورٹر ہیں, ان کا نام ہے خضر صاحب ہے, اور وہ بزنس ریکارڈر کے لیے رپورٹ کرتے ہیں. اگر آپ مجھے الاؤ کریں, ان کی ایک ٹویٹ ہے, میں اس کو پڑھنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ a few banks treasury officers are echoing that the dollar is short in the interbank market. ڈالر شارٹ ہے انٹر بینک مارکیٹ میں. وہ کہتے ہیں LCs are being delayed, اور آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جب LCs جس ملک میں ڈیلے ہوتی ہیں, جو لوگ امپورٹ کر رہے ہیں چیزوں کو, جن چیزوں کے حوالے سے وہ چلنی ہے, اگر بینکس LC ڈیلے کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو اکانومی ہمیں بڑی روزی پکچر ہمیں دکھا رہے ہیں, یہ آپ کے دوست رپورٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ریمیٹنسز اینڈ their flows slowed down after the Indian attack. نہ یہ گل سن لو کہ ریمیٹنسز کے فلوز جو ہیں وہ سلو ڈاؤن ہوئے ہیں. وہ اللہ کے بندے, پاکستانی قوم کی ہندوستان کے خلاف اتنی بڑی جیت, اس ریٹیلیشن سے پاکستانی قوم کا مورال کتنا ہائی ہوا ہے, اور آپ اتنے نکمے اور نالائق ہیں کہ اتنی بڑی فتح کے بعد بھی آپ وہ جو اکانومی میں وہ ایک فیل گڈ فیکٹر کا فائدہ اٹھا سکتے تھے اور اس کو کریٹ کر سکتے تھے, آپ نے وہ بھی نہیں کیا ہے. اس کے بعد تو آپ کا جو ہے وہ روپے کی قیمت جو ہے جس طریقے سے مارکیٹ اور جو آپ کا چرچا چل رہا تو بڑھ جانا چاہیے تھا کہ تسی کی تھا کہ اس فتح تو بعد بھی تھوڑا جڑا ہے کہ وہ ڈالر اتنے چلا گیا تو روپیہ تھوڑا تلے آ گیا. یہ ہوتا نا کہ وہ جی کوئی کر لے گا. جب آپ خود نہ آپ نے کام کرنا ہو اور آپ بیٹھے ہوئے اور آپ مطلب ایسے نکموں سے, پھر
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज स्लोली डिप्रिशिएटिंग, ठीक है जी, करेंसी की मैं बात कर रहा हूं। तो कहने का मकसद ये है कि ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो तस्वीर ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली पूरा दिन टीवी पे चार प्रेस कॉन्फ्रेंस विखाइयां जान गया, हैमर कर रहे हैं, वो पता तो तब लगता है कि जब कोई चीज ऑन ग्राउंड ट्रांसलेट होती ही नहीं है, कोई चीज लोगों तक उस तरह पहुंचती नहीं है। देखें ना, बंदों को उसका कोई फायदा हो तो फिर समझ आए। अब मरियम नवाज साहबा ने इकोनॉमी पे ज्यादा बात ये करेंगे, मैं तो मैंने कहा कि मैं इस पे, मरियम नवाज साहबा ने कहा कि जनाब हिंदुस्तान ने उतना नुकसान नहीं किया 7 और 8 मई को पाकिस्तान का, जितना नुकसान किसने, पीटीआई ने 9 मई को किया। और तो समझ आया थे कि वो जो खामोशी थी मरियम नवाज साहबा की, वो जो खामोशी थी मियां नवाज शरीफ की, वो खामोशी की वजह क्या थी? वो हिंदुस्तान को अपना दोस्त समझते थे। मतलब मैं उन लोगों की अक्ल पे क्या कहूं जो इमरान खान को इस मुल्क का दुश्मन समझते हैं, और वो समझते हैं कि मोदी बेहतर है और मोदी ने कोई नुकसान नहीं किया है, और जो नुकसान किया है पीटीआई ने। मतलब 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसको वो कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं किसके साथ? 7 और 8 मई के साथ। ये गद्दारी है कि जिस वक्त इस मुल्क पे मुख्तलिफ अतराफ से हमला हो रहा है, इस मुल्क की तमाम अफवाज जो हैं, इस मुल्क की कौम का एक एक बच्चा जो है वो खड़ा है, जिन बच्चों को दहशतगर्द बनाने की कोशिश की जाती रही है, एफआईए में उठाया जाता रहा है, साफी लोग बच्चों को भी तंग किया जाता है, अभी भी तंग किया जाता है, पेका एक्ट लाया गया है। इसके बावजूद जिस वक्त ऐसी जरूरत आन पड़ी, वो बहैसियत कौम इमरान खान के पैगाम पे एक होके खड़े हुए, यूनाइट होके खड़े हुए। डीजीआईएसपीआर ने खुद नौजवानों का शुक्रिया अदा किया। कल वो फॉर्मेशन कोर कमांडर जो कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर भी उन्होंने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया। कौन नौजवान सन? वो कितों आए सन? बाहरों आए सन। वो नौजवान किसके साथ हैं, ये मुझे पूछने की जरूरत है या बताने की जरूरत है? पाकिस्तान का हर नौजवान इमरान खान के साथ था, है और रहेगा, क्योंकि वो हकीकी आजादी के लिए लड़ रहा है, क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है। मगर जब मुल्क की बात आई तो दिल से हर चीज खत्म करके वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, बहैसियत कौम खड़े हुए। और स्टैट्स मैंने, आपको याद होगा जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की है, मैंने उसमें इवन जो डिजिटल वॉर हमने हमारे बच्चों ने लड़ी है, उसके स्टैट्स भी मैंने आपको कंपेयर करके उसमें बता दिए थे। और वो शर्मनाक हद तक इनके गिरे हुए थे ये मुस्लिम लीग नून के, अगर आप उसका कंपैरिजन देखें। एक एक स्टैट जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और ये कहना कि जनाब वो नुकसान कम और ये, तो बंदे ठीक कहते हैं, फिर तुसी मोदी दे यार हो। मतलब है कि आपको इस वक्त भी ये इतनी जो जोश आया हुआ है इस वक्त, ये जो इतने जज्बात आए हुए हैं, वो जैसे जंग लगी हुई सी, उसले करने था ना जज्बात, उस वक्त बोलना था ना, उस वक्त कौम का हौसला बढ़ाना था, उस वक्त अपने जज्बात बताने थे। लेकिन हौसले की जरूरत तो उस वक्त होती है जब लोग जंग में होते हैं, जब लोग वॉर में होते हैं, जब एक सिलसिला और तो ठीक सारे ही बोल रहे हैं तो बोलते रहेंगे। और मैं ये समझता हूं कि ये लोग जो बिठाए गए हैं, जो फॉर्म 47 के हैं, ये इतने गिर गए हैं कि ये मोदी को पाकिस्तान का कम दुश्मन समझते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जहां आपके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, जहां आपकी यारियां हैं, जहां आपकी दोस्तियां हैं, जहां पे जिंदाल आ रहे आए थे जा रहे हैं, उत्थे फिर खामोशी होनी सी। उसके बाद यही कुछ होना था। तो हम इस बयान की पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये नहायत ही घटिया किस्म का इल्जाम लगाया गया है और ये नहायत शर्मनाक है। मैं ये समझता हूं कि ये वो सोच है जो पाकिस्तान दुश्मन सोच है, ये वो सोच है जो इनकी अक्कासी करती है कि ये किस तरह सोचते हैं, नेशनल इंटरेस्ट इनके लिए क्या है, कौम इनके लिए क्या है और पाकिस्तान बहैसियत कौम इनके लिए क्या है। ये इसकी पुरजोर हम मजम्मत करते हैं। एक और चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे वर्कर्स इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं जहां पे जेल ट्रायल्स हो रहे हैं। आपको याद होगा चंद महीने पहले जो मैंने आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस एक यहां पे की, उसमें मैंने कहा था कि हमने ये जेल ट्रायल्स चैलेंज किए हुए हैं। आप कोट लखपत के मैं आपको जेल ट्रायल की बात बता देता हूं, उसे 5 बंदे खिलौने की जगह कोई नहीं।
مگر وہاں پہ 100 150 آدمی، اتنی سخت گرمی، اتنے سخت برے حالات ہیں ورکرز کے ساتھ، مطلب ایک کوئی انصاف والا معاملہ کوئی نہیں ہے، اور اوپر سے ان حالات کے اندر وہاں خواتین ہیں، وہاں نوجوان ہیں، وہاں بچے ہیں، یہ ذلیل کرتے ہیں ان کو وہاں پہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ سنم جاوید کا کیس، بیل اس کو نہیں دے رہے، اس کا رائٹ ہے، نہیں بیل دے رہے ہیں اس کو۔ ایک دفعہ تو آپ نے خود رپورٹ کیا میڈیا نے کہ اس کو جیل والوں نے، وہ کہتے ہیں ایف آئی اے والے لانے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے جو میں نے جس طرح پڑھا انہوں نے دینے سے جیل والوں نے انکار کر دیا، پھر اس کی بیل کینسل کر دی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو آپ دیکھ لیں، ان دونوں خواتین کا پروسیکیوشن ریکارڈ نہیں لا رہی، عدالت میں ریکارڈ نہیں دے رہی۔ یہ سب پاکستانی ہے۔ حقیقی یکجہتی جیسے عمران خان نے کیا، حقیقی یکجہتی تب آئے گی قوم میں جس وقت آپ ملک کے اندر فسائیت بند کریں گے، جب آپ ملک کے اندر وکٹمائزیشن جو ہے وہ آپ بند کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو، سیاسی ورکرز کو، اپنے ملک کے بچے بچیوں کو اسی طرح خراب کریں گے، اسی طرح ان کے ساتھ ظلم کریں گے، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ حقیقی جو ہے ہم یکجہتی تک پہنچ سکیں۔